بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 منٹ ایجوکیشن لرننگ سیریز پارٹ نمبر 3 اور آج کا ٹاپک ہے قومی تعلیمی کمیشن 1959 جس کو شریف کمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ شریف کمیشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے سیکرٹری ایجوکیشن ایس ایم شریف تھے، لہذا یہ دونوں نام ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ 1959 میں فوجی انقلاب کے بعد جب فیلڈ مارشل ایوب خان جو صدر مملکت بنے تو انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں اصلاحات کروائیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے قومی تعلیمی کمیشن بھی بنوایا۔ قومی تعلیمی کمیشن کے کچھ اہم نکات جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ قومی تعلیمی کمیشن 1959 میں کہا گیا کہ پاکستان بھر میں لازمی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جائے گی اور تمام اسکول گوئنگ ایج بچے جو ہیں ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اسکول جائیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں آج بھی اور اس دور میں بھی اسٹوڈنٹس کو رہنمائی اور مشاورت کا شدید مسئلہ پیش ہوتا ہے۔ نہ صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شاید سبجیکٹس کے چناؤ کے وقت رہنمائی اور مشاورت درکار ہوتی ہے، جبکہ اسٹوڈنٹ لائف میں ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے دوران لرننگ ڈیفیکلٹیز، سبجیکٹ کے چناؤ اور اس کے علاوہ کلاس ایڈجسٹمنٹ کے پرابلم، فیلیئرز کی پرابلم، کازز کلاس کے اندر موجود مختلف کیٹیگریز کے ذہین اور کم ذہین اور بالکل ڈل لوگ بچے موجود ہیں، ان سب کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور ان سب کو نہ صرف کیریئر میں آنے سے پہلے، کیریئر کے دوران اور پھر نیکسٹ پروفیشنز کی طرف جاتے ہوئے سب مرحلوں پر رہنمائی اور مشاورت چاہیے ہوتی ہے۔ اس کمیشن کی ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی خاص پوائنٹ تھا جو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، وہ تھا نظام امتحانات، جس میں انہوں نے کہا کہ 25% جو ہے وہ داخلی امتحان ہوگا اور 75% جو ہے اس کا امتحان یونیورسٹی لے گی۔ اور اس سلسلے میں یہ جو تبدیلی تھی، اس میں ادارے کو شامل کیا گیا کہ ادارہ بھی اپنی رائے دے اسٹوڈنٹ کے بارے میں، اور اسٹوڈنٹ اس صورت میں کامیاب ہوگا جب 40% مارکس لے گا۔ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت جو ڈفرینٹ قسم کی تبدیلی تھی وہ انٹروڈیوس کروائی کہ ڈگری کا دورانیہ جو ہے وہ 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ نمبر 5 پہ ہے کہ اردو کا جو مقام ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے لیکن اس میں کچھ فنی کمزوریاں ہیں، ان فنی کمزوریوں کو دور کر کے ہمیں اردو کو ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یکساں تعلیمی مواقع ہونے چاہیے۔ یکساں تعلیمی مواقع سے کیا مراد ہوتی ہے کہ جینڈر وائز بھی یکساں ہوں، میل اینڈ فیمیل کے لیے بھی یکساں ہوں، دیہات اور شہر کے لیے بھی یکساں ہوں، اور اداروں کے اندر موجود انوائرمنٹ اور فیسیلیٹیز کے لحاظ سے بھی یکساں ہوں اور نصاب کے لحاظ سے بھی یکساں ہوں۔ تو یہ سارے جو ہے ہر لحاظ سے یکساں مواقع جو ہے فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوامی شمولیت جو ہے اس میں ہو، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف نیوز پیپر کے ذریعے، سوال ناموں کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے سے عوامی رائے اور اساتذہ کی رائے اور طلباء کی رائے حاصل کی، اور اس کے بعد اس کمیشن نے اپنی سفارشات پیش کیں جو کہ مور دین 300 پیجز پر مشتمل ہیں، اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان ساری سفارشات کا ذکر کیا گیا ہے ایک ایک پہلو کے ساتھ۔ لیکن ہم 5 منٹ لرننگ میں صرف اپنے فوکس پوائنٹ اور کور پوائنٹس کے پر چونکہ کام کرتے ہیں، لہذا ان کی مزید ڈیٹیل میں جانا یہاں پر میرے لیے ضروری نہیں ہے، اور آپ لوگوں کی تیاری کے لیے بھی وہ ایکسٹرا تفصیلات والی بات ہوگی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی پالیسی کا، جیسے میں نے بتایا تھا، اس کے اثرات کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات آئے اسی سے اس کی اہمیت برقرار ہوتی ہے۔ تعلیمی کمیشن جو ہے اس میں عوامی رد عمل بہت شدید سامنے آیا جب عوام نے یہ کہا کہ آپ ڈگری کا دورانیہ 2 سال سے بڑھا کر 3 سال مت کریں، پہلے ہی لوگ 2 سال افورڈ نہیں کر پاتے، تو یہ تجویز بھی ان کو واپس لینا پڑی۔ اسی طرح غیر متوازن رپورٹ تھی ابتدائی تعلیم کے اوپر، انہوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ رپورٹ کا آغاز انہوں نے اعلیٰ تعلیم سے کیا، جبکہ ہمیشہ رپورٹس کا آغاز ابتدائی، ثانوی، ایلیمنٹری، ثانوی، اس طرح سٹیج وائز آگے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کثیر المقاصد کمپریہنسو اسکولز کی اسکیم انٹروڈیوس کروائی جو کہ ابھی بھی آپ کو مختلف ڈسٹرکٹ مقامات پر نظر آتے ہیں۔ یہ بہت اچھے تھے، اس میں مختلف سبجیکٹس کی ورائٹی کو 9th اور 10th لیول پر انٹروڈیوس کروا دیا جاتا تھا۔ ابتدائی تعلیم کو نظر انداز کر کے کبھی بھی کوئی پالیسی نہ تو بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہے اور نہ ہی اپریشیبل ہوتی ہے، لیکن اس کے پالیسی کی سفارشات کے نتیجے میں ٹیکسٹ بک بورڈ کا قیام عمل میں آیا جو کہ بہت ہی خوش آئین ہے۔
لیکن اس کا نظام امتحانات کے حوالے سے جو 25% اور 75% کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ بالکل اتنی اچھی نہیں تھی۔ ایسے بھی کیسز سامنے آئے کہ یونیورسٹی کے ایگزام میں 75% میں لوگ فیل ہو گئے، جبکہ ادارے کی طرف سے انہیں 25 میں سے 25 دے دیے گئے مقامی اثرات اور سفارش کے نتیجے میں۔ اس کے علاوہ جہاں پر پہلے ہی لٹریسی ریٹ کم ہو وہاں پر 40% کا کرائٹیریا فکس کر دینا بھی غلط تھا۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ اللہ حافظ۔